پیپلز پارٹی کا قصور ہے یا نون لیگ کا قصور ہے یا ANP والوں کا قصور ہے؟ یہ ہم ہیں، آدمی بھی ہم ہیں اور ملک کے غریب نشان زدہ پتھروں کی بارش کا انتظار کرو. اگر باز نہ آئے تو نشان زدہ پتھروں کی بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کافی عرصے سے یعنی کہ میں سوچتا تھا، کبھی کبھی یعنی ملک کے حالات کچھ اس قسم کی کروٹ لیتے تھے یا کوئی یعنی کوئی نہ کوئی واقعات ایسے ہوتے تھے تو دل کرتا تھا کہ ایک میسج ریکارڈ کروں اور اس کو ریکارڈ کر کے تو آگے چلاؤں، دیکھوں کہ میرے یعنی بات سے کون کون اتفاق کرتا ہے. اور آج مجھے موقع ملا، لیکن میسج میرا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مختلف یعنی کہ چیزیں ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اگر ایسا ہو یا ایسا نہ ہو تو یعنی کہ مختلف چیزیں میرے ذہن میں آتی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب ایک پوائنٹ، ہم اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کوئی اتنا یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ ہمارا حافظہ بہت اچھا ہے، نہیں، ہم بس گزارا ہے الحمدللہ. تھوڑی سی یعنی کہ ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہو رہی ہے، یہ چیز غلط ہو رہی ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے. آگے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو کافی عرصے سے یہ چیز میرے ذہن میں چلتی تھی، لیکن مجھے یعنی کہ کوئی موقع میں اثر نہیں آ رہا تھا. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں یعنی ایک موضوع کو لے کے متواتر نہیں چل سکتا، اور میرا یعنی کہ یہی پروگرام تھا کہ میں ایک ہی موضوع میں ہر یعنی کہ جو یعنی چیزیں ہیں وہ میرے ذہن میں باتیں ہیں وہ ان کو پیش کر سکوں. تو آپ دوستوں سے میری گزارش یہ ہوگی کہ جب یہ میرا پیغام سن، اس کو آگے پھیلائیں، آگے اپنے دوستوں سے شیئر کریں. اگر آپ کو اچھی لگیں میری باتیں تو آپ مجھے شاباشی ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. اب سب سے پہلے آج کل سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا تو کیا یعنی کہ ہر جگہ پہ یہ بات اب آج کل چل رہی ہے. یہ جو نیا قانون انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا ہے کہ جو چاہے اپنا وہ جنس چینج کر سکتا ہے، جو عورت مرد بن سکتی ہے، مرد عورت بن سکتا ہے. یار یہ میرے اپنے ذہن کے مطابق اگر یہ چیزیں ہم مسلمانوں میں یہ چیز ناممکن سی بات ہے، اور یہ کھلم کھلا بغاوت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف بغاوت ہے، اور ان کے خلاف بغاوت ہی اللہ کے خلاف بغاوت ہے. بہرحال ابھی یہ چند دن ہوئے ہیں، چند دن نہیں بلکہ میرے خیال میں کل کی بات ہے کہ میں نے فیس بک کھولی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. مجھے بات ان کی اچھی لگی، لیکن جو بات اچھی کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے یعنی کہ یہ چیز رکھی، وہ پریس کانفرنس یہ کر رہے تھے کہ ہم اس موضوع کے اوپر یعنی یہ جو قانون ابھی انہوں نے پاس کیا، ابھی سینٹ میں گیا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی ظاہر بحث تو ہوگی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آج یہ معاملہ جو ہے ہم نے سارا مکمل پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم اس معاملے کو، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے علماء کا بند ہو گیا، علماء جو جید علماء ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے اپنے وہ جو بھی ان کا کوئی طریقہ کار ہے، تو پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ یعنی یہ اتنا ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت نہیں چل رہی، اس کی چیز کی مخالفت کھل کے نہیں کر رہی. اگر یہی چیز کوئی اور کوئی بھی ہو، میں یعنی یہ نہیں کہتا کہ
عمران خان نہیں، کوئی بھی ہوتا، یہ اگر حکومت میں نہ ہوتے، یہ اگر حکومت میں نہ ہوتے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے یعنی کیا کہتے ہیں پارٹی کے بہت سارے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اتنا ٹائم میرا خیال میں کسی کو بھی نہ دیتے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں۔ جو صحیح حق بات ہے اس کو حق بولنے کے لیے یعنی کہ کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کریں، ٹھیک ہے تحقیق کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے سامنے کوئی اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو اسے پہلے تحقیق کر لو۔ اچھی بات ہے، تحقیق ہونی بھی چاہیے، اس لیے تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ آیا غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن مقصد یہ ہے یہ تحقیق اس کی کرنے کی ضرورت تب ہوتی کہ اگر یہ یعنی کہ ابھی صرف باتوں باتوں میں بات ہوتی، یہ باتوں باتوں میں تو رہی نہیں، یہ تو اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد یہ اب سینٹ میں جا چکا ہے، یہ بھی کوئی یعنی کہ ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں، پورا پاکستان کیا کیا پورے عالم دنیا میں یہ چیز میڈیا میں آ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ چیز کو پاس کر جائیں، پھر بعد میں وہ شور ڈالنے سے یا اس سے ڈالنے سے پھر کچھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ برائی کو ختم کرنا ہے اگر ٹھیک ہے، یہ قانون یعنی یہ جو بل پیش ہوا تھا یہ 2018 میں پیش ہوا تھا، جس میں شیریں مزاری تھیں پیش کرنے میں، اور میرا خیال میں نون لیگ کے ایک دو تھے یا پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ایک دو بندے تھے جنہوں نے مل جل کے آپس میں مشورے کر کے تو یہ بل پیش کیا تھا۔ پیش تو ہو گیا، ابتدا ہو گئی، یعنی ابتدا ہو گئی، اب آہستہ آہستہ آگے چلتا رہا، ضابطے کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ کرتے رہیں۔ اب مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ یہ ابتدا تو ہو گئی، ابتدا ہونے کے بعد یہ جو جہاں سے شروع ہوا جہاں پہ اینڈ ہوگا یا جو اس کی حمایت کرے گا یقیناً گناہ گار ہو۔ اگر یہ بل کہہ لیں کہ اسلام کے دین کے ہے تو خلاف ہے، یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے، جو غلط بات ہے وہ غلط ہی ہے، ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ شاید دیکھیں اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ انسان کو بڑے موقع دیتی ہے کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا جہان کے گناہ کر لو میری طرف رجوع کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو ہمیں اس چیز میں سوچنا نہیں، اگر ہم یعنی کہ اللہ کے باغی ہی رہیں گے تو آج سیلاب آیا ہوا ہے پورا، یعنی پاکستان کا آدھا حصہ تقریباً سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اب یہ ہم غلطیاں ڈالیں کہ جی یہ اس پہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے یا نون لیگ کا قصور ہے یا اے این پی والوں کا قصور ہے، انہوں نے ڈیم نہ بننے دیے، انہوں نے یہ نہ کرنے دیا، انہوں نے وہ نہ کرنے دیا۔ پانی ظاہر پانی آئے گا وہ تو پھیلے گا، پانی تو اپنی جگہ بناتا ہے، جدھر بھی جائے گا اپنی جگہ بناتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ذہن دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تم ڈیم بناؤ، اس طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ ڈیموں کی طرف بات کرو تو کہتے ہیں یہ سارا سندھ ڈوب جائے گا، کر لوں گا اس معاملے میں، تو یہ ڈوب جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کالا ڈیم ہم بنا لیتے ہیں تو یہ جتنا پانی ضائع ہوا ہے یا جتنی تباہی مچی ہے یہ اس میں سیف ہو سکتا ہے، وہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ لیکن کون عقل کے اندھے، سیاست گھسی ہے، ہر چیز میں سیاست گھسی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفاد دیکھتا ہے، اپنا یعنی کہ نظریہ لے کے چل رہا ہے، ملک کا اور قوم کا کوئی نہیں سوچتا۔ یہ پکی بات۔ اگر ان کے دلوں میں محبت ملک کی یا ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے محبت ہوتی تو آج ہمارا ملک اس طرح ذلیل و خوار نہ ہو رہا۔ میری یہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا پیغام
جو بھی سنے، جو بھی جس کے پاس بھی پہنچے، وہ اپنے آگے دوستوں کو بھی پہنچائے، اور ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے لیے کون بہتر ہے کون نہیں بہتر۔ اس وقت یعنی کہ ان آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو مقصد یہ بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ فراڈ ہم کرتے، جھوٹ ہم بولتے، دھوکہ دہی ہم کرتے، کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے، کم تول ہم کرتے، یعنی جہاں کسی کا بس چلتا ہے وہ کم نہیں کرتا، وہ اپنا کام دکھاتا ہے، وہ ٹیکہ ضرور لگاتا ہے۔ ہم بھی نہیں ہیں ٹھیک۔ اور پھر ہم کہیں کہ جی، مثال کے طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست کا ماڈل کے پہ ملک کو بنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر یہ کام ہو جائے تو یعنی میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے جو طریقہ کار تھے، یا ہم لوگوں کو جو اللہ نے طریقہ کار دیے تھے، جو احکامات دیے تھے، ہم وہ بھول گئے، اپنی پسے پش ڈال۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ نبیوں نے کہا کہ میری قوم نے قرآن کو، یا میرے جو انہوں نے پیغام، اب قرآن کے بارے میں ہی آتا ہے کہ پشے پوش ڈال دیا۔ پشے پوش ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے ہم نے پھینک دیا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا، اسے کہتے ہیں پشے۔ اب ہم جا رہے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو تم کو قرآن کی طرف اگر تھوڑی سی پشت ہو جائے تو کہتے ہیں قرآن کی طرف پشت نہیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوں ایسے ہم نے پشت نہیں کرنی ہے۔ پشت وہ ہے کہ ہم نے اس کو بھلا دیا جو ہمیں احکامات ملے تھے۔ آج ہم اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ مدینہ کی ریاست کے ماڈل کے طرز پہ اگر ملک کو بنانا ہے تو ایک آدمی نہیں بنا سکتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کیا کردار ادا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ نہیں جی اکیلا عمران خان ہی یہ ساری چیزیں کرے، اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ میسج ہے، میسج دے کے آپ کو رہنمائی اس نے یعنی کہ نعرہ لگایا، آپ اس کے پیچھے چلو، یا جو بھی لگاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے پیچھے چلو، نہیں، جو بھی اچھی بات کے لیے چلتا ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو گے، ہم سب ساتھ دیں گے تو وہ کام بنے گا۔ اب میں سوچتا رہوں کہ میں نے برج خلیفہ بنانا ہے، خوابوں میں سوچتا رہوں نا، جب تک میں عمل نہیں کروں گا، لیبر نہیں لاؤں گا، مشینری نہیں لاؤں گا تو کیسے کروں گا؟ سوچ تو میں نے لیا، پیسہ بھی میرے پاس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن سوچنے کی حد تک نہیں ہوتا ہے۔ سوچ ضرور ہوتی ہے، پہلی ابتدا سوچ ہوتی ہے، سوچ کے بعد پھر ہمیں افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے، مشینری چاہیے ہوتی ہے، تو پھر پہلے بنیادیں کھودتے ہیں، بنیادیں کھودنے کے بعد اس میں سارا کچھ سٹارٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایک بلڈنگ بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ویسے کسی سے توقع تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ جب سیدھی کرنا چاہتا ہے راستے تو وہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بڑی غفور رحیم ہے۔ ہمیں یعنی کہ اس چیز پہ مکمل یقین اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا میں آؤں گا، یہ ہمارے ملک میں بد امنی، بے روزگاری، بل، بجلی کے، کھانے پینے کی چیزیں۔ میں ایک بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے ملک میں پیدا ہوتی، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے، لیکن ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کیا نااہل لوگوں کو ہم لگا دیتے ہیں، جو نااہل ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہی سرے سے ہی کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو لگا دیتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکال کے لے کے آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہاں پہ، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنا یعنی کہ وزیر بنانا چاہتا ہوں اور اپنے اچھا عہدہ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا میں یعنی کہ یہ تمہیں عہدہ دینا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا کہا تھا
انہوں نے کہا تھا میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ کام جو ہے یہ باخوبی اور اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، اس لیے مجھے اگر لگانا ہے تو اس پہ لگانا۔ تو انہیں پھر وہ یعنی کہ زراعت کا کیا لیں وزیر لگایا گیا یا جیسے کیسے بھی تھا، انہوں نے پلاننگ کی، اچھے طریقے سے پلاننگ کی۔ جو قحط کے سال تھے یا وہ جو جب قحط پڑ گیا تو فصلیں نہ ہوئیں تو 6-7 سال ایسے گزرے، تو انہوں نے اچھی پلاننگ کی تھی، اچھے طریقے سے پلاننگ کی تھی، اور پھر ان کی سلطنت میں، ان کے ملک میں وہ حالات پیدا نہیں ہوئے تھے کہ جو ہونے سے اگر پلاننگ نہ ہوتی تو جو ہو جاتا۔ ہمارے ملک کی کم بختی، بدبختی اور زوال پذیری کی یہی وجہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو آگے نہیں لاتے۔ جو اچھے لوگ ہیں ہم انہیں کھڈے لائن لگا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک میں کسی کی قدر، اچھے لوگوں کی قدر نہیں کی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال ہمارے ملک کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے ہمارے ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان ملک کے لیے اس نے خدمات انجام دی، ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا یہ سب جانتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یار کو خدا کا اچھے لوگوں کو آگے لائیں گے، اچھے لوگ آئیں گے تو اچھے لوگ اچھے کام ہوں گے۔ غلط لوگوں کو لائیں گے، جو مثال کے طور پہ ایک ویلڈر ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کو آپ درزی کے کام پہ بٹھا دیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو اپنا وہ کام اٹھائی کرے گا، وہ سیدھا تو کبھی کرے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، راستہ دیا ہے، راستہ بھی دیا ہے کہ یہ کرو گے تمہارے فائدے میں ہے، یہ کرو گے تمہارے نقصان میں ہے۔ ہم چمک دمک کے پیچھے دوڑتے ہیں، سیدھی سائڈ پہ نہیں آتے۔ سیدھی سائڈ ذرا مشکل ہوتی ہے، سیدھے راستہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں آسان اور شارٹ کٹ۔ جب تک ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم کامیاب نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، ایک چھوٹا سا میرا پوائنٹ ہے، ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ میں اب بات کر رہا ہوں، ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس کو میرا خیال میں 95% نہیں 99% لوگ جو ہیں وہ اس پہ ایسے انگوٹھا لگائیں گے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں۔ آج دیکھیں، ملک کی آرمی، ملک کی یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان آرمی مضبوط ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنی مضبوط ہوگی، آج ہم مضبوط ہیں، ہماری آرمی مضبوط ہے، ہمارے پاس ایٹم ہے، ڈاکٹر قدیر خان کی محنت کے صلے میں، اللہ کی دین کی بدولت تو آج ہم محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ ارد گرد ہمارے جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں ایک دن نہ زندہ رہنے دیتے، ایک دن نہ ہمیں چلنے دیتے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ آرمی، پاکستان کی آرمی مضبوط آرمی ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آرمی میں یعنی سپاہی سے لے کے بڑے بڑے جنرلوں تک سب کو بڑے بڑے، دیکھیں بات چلتی ہے تو نکلتی ہے۔ یہ بڑے بڑے تو بھاگ جائیں گے، کوئی آسٹریلیا چلا جائے گا، کوئی امریکہ چلا جائے گا، کوئی سعودیہ چلا جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا، اپنا ٹائم نکالے گا، اپنا مال بنائے گا اور نکل لے گا۔ مارے جائیں گے ہم لوگ، تباہ ہوں گے ہم لوگ۔ ہم نے مرنا ہے یہاں، ہم نے زندہ رہنا ہے یہاں۔ ہمیں تو کوئی ویزا بھی لینا ہو تو امبیسی کے نزدیک تک نہیں پھٹکنے دیتے، چوکیدار نہیں ہمیں آگے اندر جانے۔ تو چیز یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ میرے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو سول سروس میں مت لاؤ، انہیں سول سروس میں مت لاؤ۔ یعنی کہ دیکھیں آپ تو آپ کو بہت زیادہ ریٹائر آرمی کے لوگ ملیں گے جو سول سروس میں بیٹھے ہیں، وہی آپ سول لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں دیں تاکہ وہ اپنے بال بچوں کی روزی پال سکیں۔ یہ آرمی سروس والے ادھر سے بھی پینشن لے لیتے ہیں، پینشن بھی لیتی ہے، جہاں آپ نئی جگہ پہ کام کرتے ہیں وہاں سے تنخواہ بھی لے لیتے ہیں۔ کیا انہی کے ہی حق ہے یہ ملک، یا انہی کے لیے ملک بنا تھا؟ نہیں،
یہ ہم ہیں, آدمی بھی ہم ہیں اور ملک کے غریب لوگ بھی ہم ہیں, سب ہم ہیں, وہ ہم ہی میں سے ہیں, ہماری ہی اولادیں ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی وہ سب کچھ ہے. لیکن سوچنے کا مقام ہے, سوچنا چاہیے. سوچنا یہی ہے کہ انہیں ان اداروں سے, سول اداروں سے نکال کے وہاں پہ عوام کو موقع دیا جائے. جو بے روزگار نوجوان پھر رہے ہیں, یہ ڈکیتیاں, چوریاں, ڈاکے کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے تو نہیں پڑھتے, اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہیں, لوگوں کے اخراجات نہیں پورے ہوتے. 30,000 روپیہ تنخواہ لینے والا 15,000, 16,000 یا 20,000 روپیہ وہ بجلی کا بل ہی عطا کرے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ سوچنے کی یہ باتیں. تو بہرحال میں یعنی پھر اسی طرف اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. باتیں میرے پاس بہت ہیں, کبھی زندگی رہی تو موقع ملا تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے ضرور مخاطب ہوں گا. تو ہمیں یہ جو اسمبلی میں بل ہمارا پیش ہوا ہے, اس پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. ہاں, یہ جو اپنا خواجہ سر ہیں, ان کے بارے میں ہم نہیں کہتے, ان کا بھی حق ہے, وہ بھی انسان ہے, ان کو نوکریاں بھی ملنی چاہیے, سب کچھ ملنا چاہیے, ان کو حقوق ملنے چاہیے. لیکن ان کی آڑ میں یہ جو کام شروع ہوا ہے, میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. ورنہ نشان زدہ پتھروں کی بارش کا انتظار کرو. اگر باز نہ آئے تو نشان زدہ پتھروں کی بارش کا انتظار کرو. ہمارا بہت برا انجام ہوگا, بہت برا انجام ہوگا, بہت برا انجام ہوگا. اس لیے اللہ سے توبہ کرے, ہر آدمی توبہ کرے, سیدھے راستے پہ چلے, نماز پڑھے, زکوٰۃ دے, اپنا جو کچھ بھی کر سکتے, اپنے بہن بھائیوں نزدیک جو کوئی غریب ہے اس کی مدد کرے, تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اللہ حافظ.